ایمرجنسی لگنے سے کچھ پہلے سپریم کورٹ نے انہی لاپتہ افراد کے مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے جب جسٹس افتخار محمد چودھری نے وفاقی حکومت کو خبردار کیا تھا کہ وہ خفیہ ایجنسیوں کی غیر قانونی حراست میں موجود لاپتہ افراد کو رہا کرے اور بعض لاپتہ افراد منظر عام پر آنا بھی شروع ہو گئے تھے، تو لوگوں کو یہ امید ہو چلی تھی کہ اب ان کے پیارے جلد یا بدیر لوٹ آئیں گے، لیکن 3 نومبر ان کی سب امیدیں بہا کر لے گیا۔ اب ان کے پاس صرف ایک ہی شے ہے، اور وہ ہے نا امیدی یا غصہ۔ میرا نام شاری ہے، میں بلوچستان سے اس بڑے شہر میں اس لیے آئی ہوں کہ کوئی میری فریاد سن سکے۔ میرے والد صاحب کا نام واحد قمبر ہے، جنہیں بلوچستان میں جو وہ پکنک منا رہے تھے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 14 مارچ کو یہ واقعہ ہوا تھا، تو اسی دن ہمیں وہ نیوز میں آیا تھا اور ہمیں پتہ چل گیا، اور 15 مارچ کو ہم نے اخباروں میں دیکھا، حکومت نے خود اس بات کی تصدیق کی تھی کہ میں نے واحد قمبر کو گرفتار کیا ہے۔ ہم نے کوئٹہ میں ہم نے پٹیشن جمع کی تھی اور وہاں پر کچھ نہیں ہوا، لیکن پھر ہم اسلام آباد آئے، پھر وہیں پر 4-5 دن ہم جاتے رہے، لیکن ایمرجنسی لگ گئی تو پھر گڑبڑ ہو گیا۔ اگر انہوں نے جرم کیا ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے، ایسے ہی اغوا کر کے نہیں رکھا جائے اپنے پاس۔ میں 5 کلاس میں پڑھ رہی ہوں۔ ہم بلوچستان میں رہتے ہیں، تم میں۔ جی، میری ایک بہن ہے، میلاب۔ جی، کوئی بھی نہیں، ہمارا ایک ہی سہارا ہے، ہمارے ابو ہیں، اور وہ بھی ہم سے چھین گئے ہیں تو ہم سڑکوں پر ہیں۔ اگر کچھ نہیں ہوا، ہمارے ابو نہیں آئے تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے۔ ہم بلوچوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دوسرے ملک کے وہ حکمران جو ہیں اپنی ملک کے تحفظ کے لیے سوچتے ہیں، اور ہمارے حکمران ہمیں برباد کرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ بلوچستان سے کراچی تک کا سفر کر کے احتجاج کرنے والی کریمہ بلوچ کہتی ہیں، آج ہم نے جو یہاں پہ مظاہرہ کیا ہے، اس کا مقصد دنیا کے مہذب ممالک پر اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں جو خود کو انسانی حقوق کا علمبردار کہتی ہیں، ان سے اپیل کرنا تاکہ بلوچستان میں جتنے بھی کئی ہزار سے بھی اوپر مطلب لوگ جو خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کی جانب سے اغوا کیے جا چکے ہیں، ان کے اغوا کے خلاف اور انہیں عدالتوں میں پیش نہ کرنے کے خلاف نوٹس لیں، اور بلوچستان میں جو جاری فوجی آپریشن ہے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اب تک جو 5واں آپریشن جاری ہے بلوچستان میں، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو زندہ غائب کیا جا چکا ہے۔ ہماری جو آزادی کی جنگ ہے بلوچستان کی، وہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق ہے، جس کے تحت ہر قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی تشخص، اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنی سرزمین کو محفوظ رکھے۔ اگر ہم یہی حق استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم دہشت گرد ہوئے کہ یہ ریاست اور اس ریاست کے اہلکار ہمیں دہشت گرد دنیا پہ یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو جنگ جاری ہے وہ دہشت گردی ہے؟ بلوچ اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ جس طرح سے فلسطین اور کشمیری اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، بلوچ بھی اسی طرح اپنی سرزمین اور اپنی آزاد قومی تشخص کے لیے لڑ رہے ہیں۔ 8000 سے بھی اوپر لوگ، جن میں سے 800 افراد کی لسٹ ناموں کی لسٹ ہیں ہم نے تیار کیے ہیں، ان میں عورتوں اور بچوں کے نام بھی شامل ہیں، اور جتنے بھی لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں وہ بلوچستان کے ہر کونے سے، ہر گدان سے کسی نہ کسی ماں کے لخت جگر کو اغوا کیا جا چکا ہے، اور وہ اتنے غریب ہیں کہ مطلب وہ کسی بھی شہر میں آ کر پریس کلب کے سامنے، میڈیا کے سامنے اپنے غم کا اظہار نہیں کر سکتے، وہ دنیا پر یہ واضح نہیں کر سکتے کیونکہ وہ افورڈ ہی نہیں کر پاتے یہاں کا کرایہ جو ہے کہ وہ آ کے یہاں دنیا کو بتائے کہ ان کا بھی ایک لخت جگر اغوا کیا جا چکا ہے۔ کراچی سے شرجیل بلوچ۔